رہا تھا۔ خرگوش نے اس کو متوجہ کیا۔ ہیلو بھائی ریچھ، خرگوش نے خوش دلی سے پکارا۔ ہائے بنی، صبح بخیر، کیسے ہو تم؟ ریچھ اوپر دیکھ کر چلایا، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ خرگوش میاں درخت سے لٹکے جھول رہے ہیں تو بڑا حیران ہوا اور پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں آج کل یہی کام کر رہا ہوں، پیسے بنا رہا ہوں، خرگوش نے بات بنائی۔ دراصل میں لومڑ کے باغیچے میں پہرا دیتا ہوں، یہاں لٹک کر کوئی بھاگتا ہو 1 منٹ کا 1 روپیہ لیتا ہوں، اس طرح صبح سے شام تک بہت پیسے کما لیتا ہوں۔ یہ تو بہت اچھا کام ہے، ریچھ متاثر ہوتے ہوئے بولا۔ اچھا تو پھر یہ کام تم کر لو، خرگوش بڑی سخاوت سے بولا۔ دراصل تمہاری فیملی بہت بڑی ہے نا، جن کے لیے تمہیں بہت کام کرنا پڑتا ہے، اور یہ کام تو ایسا ہے کہ محنت بھی زیادہ نہیں کرنا پڑتے اور پیسے بھی بہت زیادہ ملتے ہیں۔ یہ کام تمہارے لیے بہت مناسب رہے گا۔ میرا کام ہے، میں کوئی اور کام کر لوں گا۔ ہاں، میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، مگر میں اوپر کیسے آؤں؟ ریچھ خوشی سے بولا۔ یہ رسی کھینچ لو، درخت کا تنا نیچے آ جائے گا، پھر میں نیچے اور تم اوپر آ جاؤ گے۔ بہت آسان طریقہ ہے، خرگوش نہایت چالاکی سے بولا۔ تھوڑی ہی دیر میں خرگوش بحفاظت درخت سے نیچے آ چکا تھا اور ریچھ اوپر لٹک رہا تھا۔ پھر خرگوش بھاگ کر لومڑ کے دروازے پر گیا اور چیخ چیخ کر بولنے لگا، ارے او لومڑ، جلدی باہر آؤ، میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہارے مٹروں کا چور کون ہے۔ لومڑ جلدی سے اپنی چھڑی اٹھا کر باہر آیا اور اپنے باغیچے کی طرف دوڑا۔ یہاں بیچارہ شامت کا مارا ریچھ لٹک رہا تھا۔ اور اچھا تو تم چور ہو، آخر پکڑے گئے نا؟ اس سے پہلے کہ ریچھ کوئی وضاحت کرتا، لومڑ نے اپنی چھڑی سے گدا گد اس کی پٹائی شروع کر دی۔ بہت خوب، بہت خوب، ور مارو اس کو، اس کی کوئی بات نہیں سننا، یہ بہت بہانے باز ہے۔ خرگوش اچھل اچھل کر چیخ رہا تھا اور خرگوش ہو رہا تھا جب ریچھ کچھ بولنے کی کوشش کرتا تو اس پر ایک زوردار چھڑی پڑتی، حتیٰ کہ وہ ادھر موا ہو گیا اور کچھ بولنے کے قابل نہ رہا۔ خرگوش چپکے سے وہاں سے کھسک گیا اور جا کر تالاب کنارے کیچڑ میں بنے ہوئے ایک سوراخ میں چھپ گیا۔ اس کا جسم کیچڑ میں ایسے لت پت ہو گیا تھا کہ کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ صرف اپنی ایک آنکھ اس نے سوراخ پر فٹ کر رکھی تھی کہ باہر کے حالات سے باخبر رہے۔ اس کی وہ آنکھ بالکل ایک مینڈک کی آنکھ لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ریچھ بھی ہانپتا کانپتا پہاڑی سے نیچے تالاب کی طرف آیا۔ وہ خرگوش کو تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظر کیچڑ میں سوراخ پر فٹ آنکھ پر پڑی تو اس نے پوچھا، او مینڈک بھائی، یہاں تم نے خرگوش کو تو نہیں دیکھا؟ ہاں، وہ ابھی نیچے کی طرف گیا ہے، جلدی کرو، جا کر دیکھو۔ اور ریچھ گولی کی طرح نیچے کی طرف دوڑا تاکہ جلد از جلد خرگوش کو پکڑ سکے۔ ادھر خرگوش ہاتھ جھاڑتا ہوا سوراخ سے باہر نکل آیا، دھوپ میں بیٹھ کر کیچڑ خشک کر کے جسم سے جھاڑی اور پھر آرام سے گھاس پر لیٹ کر سیٹی بجاتے ہوئے بولا، آہ کیا مزیدار موٹے موٹے مٹر تھے، بنی تو تم بھی بہت ہوشیار ہو، صبح پھر رس بھرے مٹروں کا ناشتہ کرو گے اور بوڑھے لومڑ کو بے وقوف بناؤ گے۔